برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گوہر بار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں آج اپنے اس بیان میں آپ حضرات کو یہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ نماز عید کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ عید کی نماز کی نیت کس طرح کی جائے۔ تو نیت اس طرح کرتے ہیں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی 6 تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے، پھر ثنا پڑھے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے۔ یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھ لے، اس کے بعد 2 تکبیروں میں ہاتھ لٹکائے، پھر چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ لے۔ اس کو یوں یاد رکھو کہ جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لیے جائیں اور جہاں پڑھنا نہیں وہاں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں۔ جب چوتھی تکبیر پر ہاتھ باندھ لیے تو امام اعوذ باللہ اور بسم اللہ آہستہ پڑھ کر زور سے الحمد اور سورہ پڑھے، پھر رکوع کر کے 1 رکعت پوری کرے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو پہلے الحمد اور سورہ پڑھے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ باندھے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ عیدین میں زائد تکبیریں 6 ہیں۔ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد، اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں قرات کے بعد اور رکوع کی تکبیر سے پہلے۔ ان 6 تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 تسبیح پڑھنے کے برابر سکتہ کرے۔ اور عیدین میں مستحب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ جمعہ پڑھے اور دوسری میں سورہ منافقون، یا پہلی میں سبح اسمہ اور دوسری میں حل عطا کا پڑھا جائے۔ نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھے، اور جمعے کے خطبے میں جو چیزیں سنت ہیں وہ عیدین کے خطبے میں بھی سنت ہیں، اور جو باتیں جمعے کے خطبے میں مکروہ ہیں وہ عیدین کے خطبے میں بھی مکروہ ہیں۔ صرف 2 باتوں میں فرق ہے، ایک یہ کہ جمعے کے پہلے خطبے سے قبل خطیب کا بیٹھنا سنت تھا اور اس میں نہ بیٹھنا سنت ہے۔ دوسرا فرق یہ کہ اس میں پہلے خطبے سے قبل 9 بار اور دوسرے خطبے سے قبل 7 بار اور ممبر سے اترنے کے پہلے 14 بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور جمعے میں یہ سنت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، اس کو بھی بہت غور سے سنیں اور سمجھیں۔ پہلی رکعت میں امام کے تکبیر کہنے کے بعد کوئی شامل ہوا تو اسی وقت 3 تکبیریں کہہ لے، اگرچہ امام نے قرات شروع کر دی ہو۔ ایک اور اہم مسئلہ ہے، اس کو بھی بہت غور سے سنیں، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ امام کو رکوع میں پایا تو پہلے کھڑا ہو کر تکبیر تحریمہ کہے، پھر دیکھے کہ اگر عید کی تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پالے گا تو عید کی تکبیریں بھی کہے اور تب رکوع میں شامل ہو، اور اگر یہ سمجھے کہ عید کی تکبیریں کہتے کہتے امام رکوع سے سر اٹھا لے گا تو اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں شریک ہو جائے اور رکوع میں بلا ہاتھ اٹھائے عید کی تکبیریں کہے۔ پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھیں کہ امام نے سر اٹھا لیا تو امام کے ساتھ سر اٹھا لے اور باقی تکبیریں چھوڑ دے کہ یہ ساقط ہو گئیں، یعنی اس کے اوپر سے ختم ہو گئیں، اب ان کو نہ کہے۔ ایک مسئلہ اور سنیں، دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اس وقت کہے جب اپنی چھٹی ہوئی رکعت پورا کرنے کھڑا ہو۔ امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے بلکہ جب اپنی چھٹی ہوئی رکعت پڑھے اس وقت کہے۔
ایک مسئلہ اور ہے، اس کو بھی بہت غور سے سنیں۔ آخر رکعت میں سلام پھیرنے سے پہلے شریک ہوا تو اپنی دونوں رکعتیں تکبیروں کے ساتھ پوری کرے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ عیدین کی نماز کا طریقہ اور میتھڈ تھا، اس کو بہت غور سے سنیں اور سننے کے بعد اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اب اگر آپ کے ذہن میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو اس کو کمنٹ کر کے پوچھیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔